अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। अफगान तालिबान की हुकूमत ने, जैसा कि आप सुन भी चुके होंगे, आप में से बहुत से लोग, बड़े मुश्किल पेशावर की दहशतगर्दी के हवाले से बड़े मुश्किल, बड़े तीखे, बड़े लॉजिकल, बड़े चुभते हुए सवाल उठा दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। और अगर इस्लामाबाद में किसी को शर्म हया हो, गैरत हो, सेंस ऑफ ऑनर हो, तो इन सवालात के जवाब देने के बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वो सवाल जो उठाए हैं पेशावर की दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने दरी में पश्तो में ये सवाल उठाए हैं। उसका बहुत सा तर्जमा, उसका रेफरेंस आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे और इंटरनेशनल जराए इब्लाग, वॉइस ऑफ अमेरिका की जो स्टोरी है उसमें आप उसको देख सकते हैं। और सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि 20 बरस में हमारे बहुत यहाँ कयामत गुजरी दहशतगर्दी की और खुद के हमलों की, लेकिन हमने नहीं देखा कि 20 बरस में एक दहशतगर्द अपनी सुसाइड जैकेट पे ऐसा बड़ा धमाका कर सके जिससे एक पूरी बिल्डिंग ही नीचे गिर जाए। एक चीज, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी जरूरत है तहकीक करने की, कि वो तहकीक करके ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही होती तो फिर ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और ईरान वगैरह में से कोई भी महफूज ना होता। उनकी इस बात में बड़ा वजन है, क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रुप्स अफगानिस्तान में ऑपरेट करते रहे हैं जो चीन के खिलाफ भी उनके मफादात हैं, वो चीन के खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, वो सेंट्रल एशिया के हवाले से बुग़्ज़ रखते हैं, वो ईरान के हवाले से बुग़्ज़ रखते हैं। और जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, क्योंकि मैं गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने ताजिकिस्तान में, तो वहाँ पर एक बड़ा खौफ पाया जाता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन मुत्तकी का, फॉरेन मिनिस्टर का, ये कहना था कि वहाँ अमन है, वहाँ से कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि अफगानिस्तान से उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी निस्बतन बेहतर सूरत हाल है, और ये भी हकीकत है कि कुछ रिसेंटली हमले ज़रूर हुए, लेकिन जो सूरत हाल अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पहले थी, उससे सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। तो उनका कहना यह था कि पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसके इंटरनल एनिमीज, उसके अंदर कौन से ऐसे दुश्मन हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से इससे ज़्यादा शायद वो कुछ कह नहीं सकते थे। इशारा उनका बड़ा अनमिस्टेकेबल किस्म का है। इसको जब आप जहन में रखते हैं तो साथ ही ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है, उसने टोकन स्ट्राइक की है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से शहरों के अंदर और तमाम शहरों में। और वो जो स्ट्राइक की बुनियाद में वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है पेशावर के दहशतगर्दी के हमले के हवाले से, ये हकीकत नहीं है। यहाँ पर एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने आईजीपी मौजम जा अंसारी साहब के साथ बैठ के एक उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई भी है। लेकिन ये पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी हो और हकायक को सामने लाया जा सके। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम लग रहा है, और वो डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पुलिस के जवान और अफसर ये कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है, वो आंखों देखा हाल है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक नहीं था, अंदर जो कुछ भी है वो अलग मामला है। मस्जिद को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है, यानी मस्जिद को बाहर से एक रॉकेट ने हिट किया है, और ये अफसर जो हैं जूनियर, जो इसकी मालूमात रखते हैं, वो अपने सीनियर अफसरान के खौफ और रोब की वजह से इस चीज़ को पब्लिकली कह नहीं रहा पा रहे। अब खुदा बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टीटीपी ने किया, आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने कर लिया, अहरार ने कर लिया, उसे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और वहाँ की बहुत बड़ी तादाद में जो सियासी वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते। उन्हें शक है कि यहाँ कुछ और ही हुआ है। जब इस सूरत हाल को आप देखते हैं तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, सॉरी, जो गवर्नर्स हैं, और दोनों पीएमएलएन के अपॉइंटेड हैं, दोनों ने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गुज़िश्ता 24 घंटों में रिटन लेटर्स के जरिए ये कहा है कि हम इलेक्शन, यानी इलेक्शन की तारीख उन्होंने नहीं दी, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने उज़र दिए हैं। उज़र थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, यानी रूट्स उनके डिफरेंट हैं, रास्ता उनका डिफरेंट है, दलीलें उनकी डिफरेंट हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उनका ये है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मशवरा करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, इदारों के साथ, तमाम सियासी जमातों के साथ, उसके बाद देखे कि इलेक्शन कब करवाने। ये एक बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश यहाँ पे की जा रही है। जो पहला पॉइंट था दहशत गर्दी वाला, उसको जहन में रखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू से समथिंग मोर अबाउट इट टू कनेक्ट बोथ द सिचुएशंस। और ये दोनों सिचुएशंस किसी भी तरह से, कोई तरीका ही ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जहां पर भी आप एक लॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि ये जो दहशत गर्दी का हमला है
اور جو گورنرز ہیں PMLN کے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، ان کی جو پوزیشنز ہیں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کی اور معاملے کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے الیکشن کمیشن کے سر تھوپنے کا، ان دونوں چیزوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا کنیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. کوئی ممکن نہیں ہے کہ اس کنیکٹ کو آپ اگنور کر دیں. لیکن تھوڑی سی کنفیوژن تھی، میں ایک اسکرین شاٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بیکاز دو جو پچھلے میں نے ویلاگ کیے پچھلے 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے کے اندر، دونوں میں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے جو کیئر ٹیکر گورنر ہیں غلام علی صاحب، اور وہ PMLN کے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے کہ الیکشن 16 اپریل کو، یعنی 15 اور 17 اپریل جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دی تھی، اس کے درمیان یہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور وہ بات غلط ثابت ہوئی ہے. لیکن وہ خبر آئی کہاں سے تھی؟ وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ وہ خبر آئی تھی. مجھے دیر بھی بہت ہو گئی یہ ویلاگ کرتے ہوئے، بیکاز میں اس کے سورسز ڈھونڈنا چاہتا تھا. میں نے ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ شاید دو یہاں پہ پاسبلٹیز ہیں. یا تو گورنر جو ہیں انہوں نے جب خط لکھا اور اس کے بارے میں ایک اسپیکولیشن شروع ہو گئی اخباری نمائندوں کے درمیان میں، ٹیلی ویژن کے رپورٹرز کے درمیان میں، ایک خبر یہ لیک ہوئی کہ گورنر نے 16 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ دے دی ہے. لیکن جو رپورٹرز ہیں وہ بڑے انسسٹنٹ ہیں کہ ان کے ذرائع غلط نہیں تھے، اور گورنر جو خط لکھ رہے تھے یا لکھ چکے تھے اس میں انہوں نے 16 اپریل کی تاریخ ہی دی تھی. اور جب وہ بات لیک آؤٹ ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر کے اوپر غالباً دباؤ آیا ہے اور گورنر نے اپنی پوزیشن چینج کر لی ہے. اسے آپ بہت حد تک ایک کانسپریسی تھیری یا اسپیکولیشن کہہ سکتے ہیں. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے جس کو آپ زیادہ ایک فیئر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر نے جب وہ خط لکھا تو خط کے جو منظرات تھے، اس کے جو کانٹینٹس تھے، وہ معلوم نہیں تھے رپورٹرز کو، اور ان کے آفس میں ایک اسپیکولیشن ہو گئی ہے کہ گورنر نے 15 سے 17 اپریل کی ڈیٹس جو ہیں وہ انہیں کنفرم کر دیا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں تاکہ میں کم از کم یہ ایکسپلین کر سکوں کہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی تھی، اور یہ ایک واقعی ایسی صورتحال جو ہے اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی. لیٹ می شیئر دا اسکرین. یہاں پہ دیکھیں، یہ اسکرین شیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن آن April 16th in KP. Governor tells the Election Commission of Pakistan. In Khyber Pakhtunkhwa, Governor Haji Ghulam Ali has suggested April 16th as the date for holding elections across the province. ARY News reported on Tuesday, citing the sources. According to details, Governor KP penned down a letter to the Election Commission of Pakistan suggesting April 16th as the date for holding polls across the province. Meanwhile, Commissioner Peshawar confirmed the development, saying that Governor KP had written a letter to Election Commission of Pakistan for informing the body about the polls date. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ earlier in the day it was reported the Pakistan Tehreek-e-Insaf decided to move the Peshawar High Court for election date in Khyber Pakhtunkhwa. اب یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کی دونوں پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ گورنر نے خط لکھا، رپورٹرز کو کنفیوژن ہو گئی، ان کو سورسز نے غلط بتایا، شاید کمشنر پشاور نے صرف اس حد تک کنفرم کیا کہ گورنر نے خط لکھ دیا ہے، اور اسیوم یہ کیا گیا کہ جب گورنر نے خط لکھا ہے، چونکہ پنجاب کے گورنر نے خط لکھا نہیں تھا، تو اسمپشن یہ ہوئی، قیاس آ رہا یہ ہوئی کہ انہوں نے تاریخ دے دیا. لیکن پھر بھی سوال ہے کہ 15 کا کیوں نہیں آیا رپورٹرز کے پاس، 17 کا کیوں نہیں آیا، 16 ہی کی تاریخ کہاں سے آئی؟ یہ ایک معمہ ہے، ایک مسٹری ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی ضرور توڑ دی تھی انڈر سچ اینڈ سچ آرٹیکل، لیکن جو ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر کنسلٹیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لا انفورسمنٹ کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو پیراگراف ہے کہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے LEAs کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اداروں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو پھر تاریخ کا تعین کرنا چاہیے، یہ پوزیشن گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کی سیم ہے. البتہ گورنر پنجاب جو ہیں ولی الرحمان صاحب، انہوں نے کمال کر دیا ہے. انہوں نے وہ جو اس وقت انہوں نے ساتھ اس میں پہلا پیراگراف جو لکھوایا، اور کسی وکیل صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے ان کے بہاف پہ خط لکھا ہے، انہوں نے اپنے قلم سے وہ خط لکھا بھی نہیں ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے تو خود اپنے نام سے سگنیچر کر کے، یہ سگنیچر کرا کے اس کو بھیجا ہے، لیکن پنجاب کے گورنر جو ہیں انہوں نے اپنا نام اس پہ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال وہ جو خط ان کا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس میں پہلی جو ایکسپلینیشن، یہ ایکسکیوز یہ دیا گیا ہے کہ میں نے تو اسمبلی توڑی ہی نہیں، اسمبلی تو ٹوٹ گئی بیکاز ٹائم لیپس ہو گیا، اور جب اسمبلی آ گئی اور اسمبلی کے 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی ٹوٹ گئی، تو میں نے یہ جرم اور یہ گناہ اسمبلی توڑنے کا کیا ہی نہیں. اب آپ میں سے جو لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سے زیادہ ویلاگ میں نے کہا تھا کہ PMLN کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیلزم کبھی بھی نہیں رہی اس پارٹی کی جب سے یہ پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کی یقینی طور پہ کوئی قانونی چوت چالاکی کرنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہوگی جو اس وقت کی گئی تھی جب یہ کہا کہ گورنر نے سمری پہ سائن نہیں کیے، پراپر سمری نہیں بھیجی تھی گورنر صاحب نے،
تو انہوں نے کوئی چالاکی ہوگی جس کو بعد میں استعمال کرنا ہوگا. وہ چالاکی اب سامنے آ گئی ہے. گورنر کی پوزیشن یہ ہے کہ جی میں تو مالی ہوں, میں نے تو اسمبلی توڑی ہی نہیں جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے اسمبلی بھیجی, اس لیے آئین کے فلاں قانون اور فلاں سیکشن اور فلاں آرٹیکل مچھر مکھی وغیرہ اس میں اٹریکٹ نہیں ہوتے, اس لیے اب ای سی پی جو ہے اس کا خود سے فیصلہ کر لے. بٹ ارسپیکٹو آف دی آرگومنٹس اینڈ دا لیٹرز, بنیادی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن نہیں کرانا چاہتی, جیسا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمیں پتہ ہے وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں کے پی تو کے پی, ان کو پنجاب میں بھی بہت ان کی پٹائی ہو جائے گی, ان کو بہت کم سیٹیں ملیں گی, وہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکیں گے. محترمہ مریم نواز صاحبہ جس قسم کی لیک لسٹر بچگانہ تقریریں کر رہی ہیں واپس آنے کے بعد, جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ پاکستان کو بچا لیا شہباز شریف نے اور نواز شریف نے, اور مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہیں, وہاں جو بچپنا ہے اور جو امیچورٹی ہے وہ فردر ایکسپلین کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو پبلک موبلائزیشن ایبلٹی ہے یا کوئی آرگومنٹ شیپ کرنے کی ایبلٹی ہے وہ اس وقت کتنی کمزور ہے. در حقیقت اب ان کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے جس کی بیسس پہ الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکے, تو ظاہر ہے پی ایم ایل این الیکشن سے ڈرتی ہے. ناؤ دس برنگز اس ٹو دس ویری ڈیفیکلٹ پینفل کوشچن کہ پی ایم ایل این الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, یا پوری پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, لیکن خاص کر کے پی ایم ایل این نہیں جانا چاہتی. اور پی ایم ایل این پہلے ایکسکیوز کرتی ہے سینسس کا, مردم شماری کا, حلقہ بندیوں کا, ڈی لمیٹیشن کا, اور وہ ابھی ایکسکیوز چل رہا ہے اور ہم پتہ ہے کہ نہیں جانا چاہتے الیکشن میں. پھر ٹی ٹی پی ہو یا اسلامک اسٹیٹ ان خراسان ہو یا احرار گروپ ہو یا کوئی بھی اس کو ہو, وہ حملہ کرتا ہے یا ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے یا وہ ذمہ داری لے لیتا ہے, اور اس میں 101 معصوم پولیس آفیسرز جوان جو ہیں شہید ہوتے ہیں, 50 سے زیادہ ہسپتال میں زخمی ہیں, پورا صوبہ پورا ملک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور یہ کوشچن بڑا کامن سینس کا کوشچن ہے کہ ان دہشت گردوں کا یا اس دہشت گردی کے ایکٹ کا, کیونکہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ جن کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, یعنی ٹی ٹی پی کے اوپر, آئی ایس خراسان کے اوپر, یا اسے کہتے ہیں جو احرار گروپ کے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے, انہوں نے در حقیقت یہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. پھر اس میں ایک اور بھی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے سمجھنے کے لیے, اور میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ کوئی ملٹری آرگنائزیشنز نہیں ہیں, یہ کوئی گورنمنٹس نہیں ہے, یہ کوئی عدالتیں نہیں ہیں جن کے کہنے کی کوئی خاص ذمہ داری یہ اہمیت ہوتی ہے, ان کے ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دہشت گرد کے گروپ ہیں جن کے اوپر 2 4 5 لوگ ان کو رول کرتے ہیں. ان کا کوئی سینٹرلائز اسٹرکچر تھوڑا ہوتا ہے, یہ کوئی حکومت تھوڑا ہے, یہ کوئی ادارہ تھوڑا ہے ایسا جس کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل یا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. یہاں تو یہ تو پورا جو انٹیلیجنس کا لٹریچر ہے گزشتہ 20 50 30 سال کا, وہ تو بڑا ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر ایلیمنٹس میں پینیٹریشن بھی ہوتی ہے. اب کسی بھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کی پینیٹریشن ہو سکتی ہے, ہماری بھی ظاہر ہے بہت اس کے ساتھ انٹریکشن ہے, اب ہندوستان کی بھی بڑی پینیٹریشن ہو سکتی ہے, امریکہ اور برطانیہ کی بھی پینیٹریشن ہو سکتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ مختلف قسم کے پولیٹیکل یا انٹیلیجنس یا اسٹیٹ انٹرسٹ اس قسم کی آرگنائزیشنز کے اندر ایکسیس رکھتے ہیں, دسترس رکھتے ہیں, پینیٹریشن رکھتے ہیں, وہاں سے مختلف قسم کے فیصلے کرا سکتے ہیں. یہاں کوئی سینٹرل کمانڈ ہوتی بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ یہاں روپیہ پیسہ بھی بہت چلتا ہے. سو یہ کہنا کہ اس گروپ نے کیا ہے, جو پاکستان کے میڈیا میں بحث دیکھتے ہیں کہ آپ ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے, یہ بالکل فضول قسم کی بحث ہے, یہ irrational ہے, یہ انسین بحث ہے. اصل تو آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ جب کوئی ایکٹ ایسا ہوتا ہے تو اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے اور اس کا بینیفٹ کون اٹھاتا ہے. اگر یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے بالفرض, تو پھر ٹی ٹی پی نے اپنی موت کو دعوت دی ہے. ٹی ٹی پی نے 101 بندے مار کے خیبر پختونخوا کے اندر بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ مجھے آپ آ کے قتل کر دیں, ہمیں آپ مار دیں, ہم سے مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی, ہم اب خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح سے آرمی پبلک اسکول کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد ایک ڈٹرمنیشن اور ایک ریزولو پیدا ہوا کہ آپ ہر قسم کی فوجی طاقت ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام جنوری 2015 بڑا سخت ایکشن ہوا ٹی ٹی پی کے خلاف اور ٹی ٹی پی کو دوڑنا پڑ گیا. تو اگر یہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے تو پھر تو اپنے لارجر لانگ ٹرم انٹرسٹ کو بالکل نظر انداز کر کے ٹی ٹی پی نے یہ حملہ کیا ہے. بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ بینیفٹ کلیئرلی اس سیاسی جماعت کو مل رہا ہے, پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کو, پی ایم ایل این کو, نواز شریف کی پارٹی کو, جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے, جو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے, ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں, اور پھر جیسے ہی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے وہ دہشت گردی کو ایز این ایکسکیوز سائڈ کر کے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنا. چلیں, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کی جو بھی نیریٹو ہے وہ پبلک کے پریشر سے دم توڑ گیا, لیکن اب ان کے گورنرز نے خط لکھ کے اسی چیز کو آگے بڑھایا. تو کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس دہشت گردی کے حملے میں اور پی ایم ایل این کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے درمیان آپ کو ایک
کنیکشن اور ایک لنک نظر آ رہا ہے. مجھے بتا دے کوئی بندہ کہ اس کے علاوہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن اور ہو سکتی ہے. مجھے تو کم از کم نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اور ایکسپلینیشن اس کی ہو سکتی ہے. دنیا میں جہاں کہیں اس قسم کی کوئی چیز ہوگی, آپ دونوں کے درمیان بہت جلدی ایک کنیکشن اسٹیبلش لوگ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری بنیاد, اب ٹھیک ہے, تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ٹیوزڈے کو دائر کی ہے, بہت سے اس میں پوائنٹس دیے ہیں لیگل کانسٹیٹیوشنل. انہوں نے کہا کہ گورنر ایسے نہیں کر سکتے, تاریخ جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوتی ہے. آپ کو جیسے ہی الیکشن کی تاریخ دی جائے گی گورنرز نے اس کے 7 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانا ہے. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہمیں ٹیلی ویژن پہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام اس قسم کی تاریخیں دینا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا تو کام ہے کہ جب الیکشن کی صورتحال ہو تو وہ الیکشن کروائے. وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا, وہ اس پرپز کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا 27 دسمبر 2007 کو, اس کے بعد الیکشن 2 ڈھائی 3 ہفتے ڈیلے ہوئے تھے, جن الیکشنز نے غالباً 18 جنوری کو ہونا تھا یا 8 جنوری کو ہونا تھا, وہ پھر 8 فروری کو ہوئے تھے. 3 ہفتے کا ڈیلے ہوا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت وائلنس ہوئی, اور وہ لیڈر جس نے وہ پارٹی اپنی لیڈ کرنی تھی, اس لیڈر کو ہی قتل کر دیا گیا. وہ قتل الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے نہیں ہوا تھا, بلکہ پیپلز پارٹی کی اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تو وہ اگزامپل بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے. تو کانسٹیٹیوشنل چیزیں بہت سی ہیں, لیکن میں ان تمام ود آل مائی ڈیو اپالوجیز اینڈ ریسپیکٹ ٹو آل دی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اینڈ ٹو پی ٹی آئی, میرا بڑا کلیئر اس پہ پرسپیکٹو ہے کہ پاکستان جیسے جتنے بھی ممالک ہیں, پاکستان, نائجیریا, موزمبیق, برما, یہاں پر جو چیز میٹر کرتی ہے کہ پاورز ٹو بی اور سینٹر آف گریوٹی طاقت کا کیا ہے, بیکاز یہاں کوئی قانون اور آئین میٹر نہیں کرتا اس ملک کے اندر. یہاں جو چیز میٹر کرتی ہے کہ پار پرسپشن کیا ہے. اور اگر الیکشن یہاں پہ ہوں گے تو صرف اس لیے نہیں ہوں گے کہ عدالتیں کیا فیصلہ کر سکیں گی, الیکشن ہوں گے کہ پبلک اوپینین کس قسم کی ایک فیلنگ جنریٹ کرتی ہے. یعنی میڈیا, سوشل میڈیا, لوگ, عوام, پولیٹیکل پارٹیز اپنے آرگومنٹ کے ذریعے, سڑک کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے کتنا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, جو الیکشن کلیئرلی کروانا نہیں چاہ رہے ہیں. ان کے اپنے کوئی ارادے ہیں, ان کا اپنا کوئی پلان ہے, ان کا اپنا کوئی اسکرپٹ ہے, خدا بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے, ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, ورنہ یہ دونوں گورنرز نے جو خط لکھے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی اس میں نوڈ نہ ہوتی, ٹیسٹ اپروول نہ ہوتا, ہمت اور مجال نہیں ہونی تھی ان دونوں گورنرز کو کہ یہ اس قسم کے خط جو ہیں وہ لکھتے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ چینج ہوگا تو چینج ہوگا بائی پولیٹیکل ریزسٹنس, بائی اویئرنیس امنگ دی انٹیلیجنسیا. لوگ بات کریں گے, لوگ کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتی اور یہ غلط ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو سینس آف ڈائریکشن ہے وہ ہمیں یہاں پہ غلط نظر آتی ہے. ایک چیز اسٹیبلشنگ کی پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی, جو وہ سمجھنا چاہ نہیں رہا ہے, بیکاز جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ نہیں سمجھنا چاہتے بہت سی چیزوں کو. کشمیر کی اگزامپل بڑی کلیئرلی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آخری وقت تک اپنی جو بھی حکمت عملی تھی کشمیر میں ملیٹنسی کو استعمال کرنے کی, اس سے کھیلتی رہی. حالانکہ ملیٹنسی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, اور 9/11 کے بعد اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچی تھی, فار ریزنز دیٹ آر بیونڈ دی ڈیٹیلز آف دس ویلاگ. 9/11 سے پہلے اس کی اسپیس ویسے پھر بھی کم ہو رہی تھی. ہندوستان نے اپنے نیریٹو کو بہت اچھی طرح سے کھیلا تھا. سو جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو 2 ڈھائی اپرچونیٹیز ملی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, اور کشمیر سے آنریبل گریسفل طریقے سے کوئی ڈیل کر کے نکلنے کی, تو وہ ڈیل پک نہ کر سکے, اس کو ناٹ ٹائی نہ اس کی کر سکے. جب اٹل بہاری واجپئی نواز شریف کو ملنے آئے اور مینار پاکستان پہ وہ گئے تھے فروری 1999 میں, دس واز پرابلی دی بیسٹ اپرچونٹی. اس قسم کی اپرچونٹی اس کے بعد کوئی نہیں آئی. 9/11 کے بعد صورتحال بدل گئی ہے. اس اپرچونٹی کے اندر بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی, اس نے کوشش کی, تو ہندوستان کی طرف سے بڑا ریئیکشن اور رد عمل ہوا کہ اس ریلیشن شپ کو وہ ڈسرپٹ کریں. اور چونکہ وہ ریلیشن شپ کو, تو اگر اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف کے درمیان کوئی ایگریمنٹ طے بھی پا جاتا تو اس کو بڑے اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا آفٹر 9/11. لیکن چونکہ کوئی کنسنسس ہوا ہی نہیں, کارگل ہو گیا, اور 9/11 کے بعد ہندوستان نے ایک بہت ایگریسو اسٹریٹجی اختیار کی ٹورڈز پاکستان آن آل لیولز اینڈ آل فرنٹس. اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا فیلئر یہ ہے کہ جب ان کو ایک نیگوشیٹڈ حل مل سکتا تھا, آنریبل حل مل سکتا تھا, وہ اس میں سے نہیں نکل سکے. اب پاکستان کی پالیٹکس میں ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے کہ جو بھی ڈس انٹرسٹڈ, ڈسکنیکٹڈ, نیوٹرل پرسن ہوگا جو اس کو دیکھتا ہے صورتحال کو, اس کو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس وار پاتھ پہ کنٹینیو کرنا ان کے لارجر اسٹریٹجک انٹرسٹ کے بالکل خلاف جاتا ہے. جس طرح کی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں بلڈ اپ ہو رہی ہے, پولیس اسٹرائک کر رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون اسٹرائک ہوئی ہے, ان کو اعتماد نہیں ہے
खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर आके दुहाई दे रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाई जाती है इस वक्त पंजाब के हवाले से। को लगता है कि पख्तूनों का खून बहाया जा रहा है, उन्हें गिनी पिग्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, उन्हें ट्रस्ट एंड ट्रायल में डाला जा रहा है, लार्जर उन इंटरेस्ट के लिए जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो इंटरेस्ट हैं, जो यहाँ की पंजाब की रूलिंग एलीट के इंटरेस्ट हैं, उसकी खातिर बलिदान दिया जा रहा है, कुर्बानी दी जा रही है पश्तूनों की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये वो फीलिंग है जो मैं लोगों से बात करता हूँ मुझे पता चलती है। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस फीलिंग को भांप नहीं पा रही, इसको समझ नहीं पा रही, और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है यूथ के अंदर, उसको अगर समझ नहीं पा रही, तो फिर ये उसी किस्म की गलती है जिस तरह कश्मीर के ऊपर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी 9/11 से पहले एग्जिस्ट करती थी, जब उसको कैश इन नहीं किया गया, उसके बाद जो अगले 22 बरस हैं उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो रीजनल सिचुएशन थी विज़ा विज़ इंडिया विज़ा विज़ कश्मीर, वो सिर्फ खराब हुई है। कोई भी बंदा किसी थिंक टैंक में बैठा हुआ, एनडीयू में बैठा हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ, मेरे इस एनालिसिस से डिसएग्री नहीं कर सकेगा कि गुज़श्ता 22 बरस में पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन थी फॉर लैक ऑफ बेटर जजमेंट, वो सिर्फ इरोड हुई है, वो खराब हुई है। अब मसलसल उसे इरोड कर रहे हैं और नहीं समझ पा रहे जो समझाना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया भर में जहाँ हुकूमतें होती हैं वहाँ उनके एडवाइजर्स होते हैं जो प्रोफेशनल बुनियादों पर उन हुकूमतों को या अथॉरिटीज़ को एडवाइस करते हैं। अमेरिका की बड़ी फौज किसी की नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से उनके कंसल्टेंट्स हैं जो उनको हर इशू के ऊपर एडवाइस करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं और वो फौजी नहीं है, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, वो मिलिट्री डिसिप्लिन से नहीं आते। बिकॉज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं तो जाहिर है आपकी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती ही नहीं है, आप एक चेन ऑफ कमांड का हिस्सा होते हैं, आप सोच ही नहीं सकते, आपको सोचने के लिए रिक्रूट किया ही नहीं गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन ये डिमांड करता है कि जो अहकामात आपको दिए जाएंगे आपने उन्हें इंप्लीमेंट करना है। आपको अहकाम आता है किसी को उठा लें, मार दें, ये एक्शन कर दें, फलां केस कर दें, तो ज़ाहिर है आप उसी को फॉलो करते हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि इसकी रेमिफिकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसीलिए आपके पास एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स होने चाहिए, एक दो नहीं दर्जनों के हिसाब से, जो आपको बता सकें। तो इस वक्त एक ऐसा मोमेंट है और ये जिस रास्ते पे सिचुएशन जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, ये बड़ी खतरनाक है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो फीलिंग पैदा हो रही है ये बड़ी डिस्टर्बिंग है, और इसे पंजाब की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब के पॉलिटिकल एलीट को, पंजाब की जुडिशरी को, पंजाब के मीडिया को इसे देखना चाहिए कि ये जो ब्लंडर्स किए गए हैं उसके नतीजे में किस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है। इफ आई एम दी डायरेक्टर रॉ, अगर मैं इंडियन इंटेलिजेंस को हेड करता हूँ, सो मैं और मेरी टीम बहुत ही गौर से देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फीलिंग पैदा हो रही है उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है विद नो ऑफेंस टू द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं इंडियन इंटेलिजेंस का हेड होऊंगा तो मेरी तो जॉब ही है कि मैं देखूं कि पाकिस्तान को मैंने अपने दुश्मन को मैंने किस तरह से कमजोर करना है, किस तरह से उसकी कमजोरियों का मैंने फायदा उठाना है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो सारा गंद है इसमें हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खेल रही है, इसमें क्लियरली हमारा अपना ही गंद नजर आ रहा है सारा का सारा। लेकिन जब उन्होंने भी इसमें खेलना शुरू कर दिया तो फिर ये सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अभी तक तो लगता है वो इसको बड़े केयरफुली वॉच कर रहे हैं। तो ये एक मतलब इस हवाले से पॉइंट्स हैं। अब जब ये बात है, एक मैं नुक्ता और कह दूं कि इनको जरूरत थी, गवर्नर इनको खैर पीएमएलएन को जरूरत थी कि कोई चीज हो जाए कि इलेक्शन हम डिले कर लें, तो वो चीज हो गई है, दहशतगर्दी हो गई। पहले क्या हुआ, इनको जरूरत थी कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए, एक नैरेटिव बनाया गया जिसमें वकार सती जर्नलिस्ट को इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज कहती रही कि इमरान खान की तकरीरें ब्लास्फेमस हैं, जावेद लतीफ कहते रहे, राना सनाउल्लाह कहते रहे कि ये ब्लास्फेमी है, ये जो है। और उसके बाद एक ऐसा लोन वुल्फ कैरेक्टर पैदा हो गया जिसको कहा जाता है कि वो सिंगल वुल्फ डेस्परेट फैनेटिक था, नवीद बशीर या नवीद मोहम्मद बशीर, जो बकायदा अपने खर्चे से एक ग्लॉक लेके आता है, ट्रेनिंग कर लेता है ग्लॉक पिस्टल की, और इमरान खान को मारने की कोशिश करता है। और जब वो पकड़ा जाता है, खुशकिस्मती से इमरान खान की डेथ वहां पे नहीं होती, पकड़ा जाता है, तो उसके बाद डीपीओ भी, सारी पुलिस जो है वो यके बाद दिख दो उसकी वीडियोस कन्फेशनल रिकॉर्ड करते हैं और वो रिलीज कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसी नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए जो मरियम नवाज और पीएमएलएन के लीडर और राना सनाउल्लाह पहले फैला रहे थे। कुछ और हमें कहने की जरूरत रह जाती है। मुझे नहीं समझ आता क्या अल्फाज होंगे एक्सप्लेन करने के लिए, कौन सी मैजिक चाहिए, कौन सा आइन यहाँ पे कोट करने की जरूरत है। ये क्लियरली दिखाने के लिए कि जब आपके इंटरेस्ट हैं, आप नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, फिर वो चीज हो जाती है जिसकी आपको जरूरत है। वही चीज वजीराबाद में होती है इमरान खान के साथ, वही चीज खैबर पख्तूनख्वा में होती है उसके साथ। ये खतरनाक सूरत हाल है और इसके ऊपर फिर भी बात करेंगे। अब एक और बहुत बड़ा, आप देखें क्या इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें, कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पता नहीं कौन से जीनियसेस वहां बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में विकिपीडिया बंद कर दिया है।
48 گھنٹے کے لیے کہہ کے کہ وکیپیڈیا کے اوپر کوئی بلیسفیمی ہے، سیکریلیجس چیز ہے، ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ویری اسٹرکچر اینڈ ڈائنامکس آف دا وکیپیڈیا، کہ یہ ایک اوپن سورس قسم کا اسٹرکچر ہے جس میں مختلف اس کے ایڈیٹرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ایڈیٹرز ہیں. اگر وہاں پہ کوئی کانٹینٹ ہے اس کو برداشت کریں، اس پہ اس طرح سے ریئیکشن نہ کریں. وکیپیڈیا کو بند کرنا خالصتاً پاکستان کے اسٹوڈنٹس، ریسرچرز، تھنک ٹینکس، میڈیا کا نقصان ہے. وکیپیڈیا کو، گوگل کو، کسی اور آرگنائزیشن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دس اونلی شوز کہ دماغی حالت جو ہے پی ٹی اے کے اندر کتنی پتلی ہے. بہرحال اس پہ مزید بھی بات کروں گا. تھینک یو.